أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما اللهم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کرتے ہوئے آج کا ہم پارہ نمبر 6 شروع کریں گے اللہ کی رحمت اور توفیق سے۔ اور اب اللہ کی رحمت اور توفیق سے میں اور آپ کچھ بڑے ہو گئے ہیں۔ اب آج اللہ کی رحمت سے ہم چھٹا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو مچور کر دے اور ہم جو بھی کانسیپٹ سنیں یا پڑھیں اس پہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق ملے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماحول بھی سازگار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ جما کے رکھے، اور ہمارے دلوں میں کبھی بھی یہ غم نہ آئے کہ ہم مسلم ہیں تو اس لیے ہم کم ہیں، بلکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں کیا کیا کام کیے، کیسے کیسے ان کو کوپ کیا اور اس کے ساتھ کھڑے رہے، اور ایک پوری دنیا میں جہاں پہ جاہلانہ رواج کی انتہائیں تھی وہاں پہ ایک ریولوشن لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طاقتور مومن بنا دے، کیونکہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کو ایک طاقتور مومن پسند ہے۔ تو اب باقاعدہ اپنے پارے کا سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ سورہ نساء کی ہی کنٹینیوشن ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ نساء کو کمپلیٹ کریں گے، اور قرآن پاک کی یہ تیسری طویل ترین سورہ جو کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی کہ اس کو پورا کریں انشاءاللہ۔ اور اس کا سٹارٹ ہے جی لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ اس کو پڑھ کے دلوں میں تو ایک ارتعاش آیا ہی ہوگا یقیناً، اور جس کے دل میں کچھ ہلچل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی عربی کی سمجھ نہیں ہے۔ تو آج ہم ادھر بیٹھے بیٹھے ایک نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد جب دورہ قرآن کمپلیٹ ہوگا تو ہم باقاعدہ سے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں گے۔ جی جہاں بھی یہ حب کا ورڈ آئے گا، ہا با با، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا عربی زبان میں ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پسند، اور لا کا تو سبھی کو مطلب پتہ ہے نہیں۔ تو اب یہ کیا بات ہے کہ جو اللہ کو نہیں پسند، تو دیکھتے ہیں، آئیں جی دیکھیں ہم دونوں کہ اللہ کو کیا بات پسند نہیں ہے، اور ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ رکھنا جو آپ کو نہیں پسند۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ، یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی دینے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ تو جو ادھر بات کرتے ہیں کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی بری بات کی تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب بری باتوں میں جو سب سے بری بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حق میں کسی اور کو حق دے دینا، یعنی کہ شرک کرنا۔ یہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، اور اس کی اگر کوئی بندہ شرک کرتے کرتے فوت ہو جائے تو وہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور انسانوں کا انسانوں پہ ظلم ہے، جیسے کہ اپنے حقوق مار لینا، غلط ایک دوسرے سے غلط رویے رکھنا۔ اس کے بعد جو اللہ کے حقوق ہیں یعنی کہ نماز روزہ زکوٰۃ وہ نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے آج کل جو میڈیا وغیرہ چل رہے ہیں اس میں ہم کچھ بھی دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ ایکسائٹڈ بات ہے تو ہم اس کو بلا تحقیق فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پسند نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بری بات کو فارورڈ کریں بغیر تحقیق کے۔ اول تو بری بات کو فارورڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ سچ بھی ہے، جیسے کہ لوگ کسی کی کوئی ویڈیو مل گئی، کوئی کچھ ہوا، فٹافٹ اس کو آگے کیا تاکہ دوسروں کی بےزتی ہو اور ہماری جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت گناہ کما رہے ہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ۔ ایک بندے نے گناہ کیا، کل اس کے بارے میں بات ہوئی تھی،
آپ وہ ویڈیو میں آ گیا، اب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، آپ اس گناہ میں شامل ہو گئے، اور پھر آپ نے جب فارورڈ کر دیا تو وہ جب تک فارورڈ ہوگی آپ اس گناہ میں شامل ہیں، آپ گناہ جاریہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ جیسے کہ اگر ہم کبھی بھی کوڑا کوڑا ہوتا ہے گھر کا، اگر ہم کوڑا اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ ہم اس کو کیا جا کے بن میں پھینکتے ہیں، یا ڈرائنگ روم میں لا کے سجا دیتے ہیں، اور کیا پورے گھر میں بکھیر دیتے ہیں، پورے گھر میں بدبو ہے؟ تو بری باتیں، گندی باتیں جو ہیں وہ ٹریش ہوتی ہیں، ان کو کہیں پھینک دینا چاہیے، نہ کہ ان کو سنبھال سنبھال کے رکھیں۔ اور پھر کئی دفعہ لوگ یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ چیزیں سنبھال لیتے ہیں، پھر ٹائم پہ دیتے ہیں کہ چلو جی اس کو وہ بندہ پھنس جائے گا، فلاں پھنس جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے کون؟ وہ ایک سپریم پاور ہے، سب سے بڑی پاور۔ ہم آج اللہ خیر کرے ہمیں پریزیڈنٹ آف پاکستان، جس کو کہ لوگ اللہ رحم کرے برے بھلے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی ہمارے گھر آ رہا ہو تو ہم اپنے گھر کی، میرا خیال ہے ہر اینٹ سے اینٹ کو نہ صاف کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کا گھر لوگوں کے دل ہیں، ہم وہ بھی بغیر کسی وجہ کے توڑ دیتے ہیں۔ اچھا تم نے ایسے کیا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، ویسے ہوا ہوگا، تو بہت دھیان رکھیں اور یہ یاد رکھیں اللہ اس کو نہیں پسند کرتا۔ اس میں بہت سارے اینگلز ہیں، اگر ہم اس صرف ایک آیت کو بیٹھیں تو ہم اس کو 1 گھنٹہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہم اب آگے چلتے ہیں، اور آگے درگزر کی بات ہو رہی ہے، تو درگزر تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا درگزر کرتا ہے، یہ ہم نے ہر بات میں یہ سوچنا ہے کہ اگر میں نے کسی بندے کی برائی کو، غلطی کو معاف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں درگزر کرتا ہے نا۔ اگر ہم ہماری غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کرے تو ہمیں تو کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو منہ دکھانے کا قابل نہ ہو۔ بلکہ یہ بھی بات ہے کہ اگر گناہوں کی اب تو کسی کو بو ہی نہیں آتی، لیکن اگر بو آنا شروع ہو تو کوئی کسی کے قریب ہی نہ بیٹھے۔ آگے جی آیت نمبر 150، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راہ نکالیں۔ جی اس سے پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ تفضیل بین الانبیاء ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم کر سکتے ہیں کہ کسی نبی کی فضیلت تھی، ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھ لیا تھا، کسی کو فضیلت دی گئی، کسی کو مختلف چیزیں دی گئیں، لیکن ہم لوگ تفریق بین الانبیاء نہیں کر سکتے۔ ہم نے سارے انبیاء کرام کو ماننا ہے، اور وہ سب افضل ہیں، اپنے اپنے وقت پہ آئے تھے اور اپنا پورا کام اچھے طریقے سے کر کے گئے۔ ٹھیک ہے جی، یقین مانو کہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کفار کے لیے ہم نے اہانت امیز سزا تیار رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سزاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے پورے ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی کسی پیغمبر میں فرق نہیں کرتے، اللہ ہمیں بھی بخش دیں اور ہم پہ بھی رحمت کریں، آمین ثم آمین۔ جی اب ہم نے اس میں دو آیتیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ پڑھی ہیں، ویسے تو ساری بڑی امپورٹنٹ تھیں، لیکن یہ ہے کہ نساء 150 جو ہے وہ اس میں جو سبق ہم نے سیکھا ہے کہ جب ہم حق پرستی اور خود پرستی کے درمیان میں راستے نکالتے ہیں نا، کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ بھی نہ چھوٹیں اور ہمیں جنت بھی مل جائے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ خود ہی سوچ لے کہ کیا وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے، جس کا کہ کوشچن ہو جانا ہے سب سے پہلے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ 152 میں نساء، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تمام انبیاء جو ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں، مسلمان ان سب کو مانتے ہیں۔ اور آج کے دور میں لا یحب اللہ پہ جو ایک بات آئے گی کہ لوگ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں جی ہم اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، ہم منافقت نہیں کرتے، ہم بات منہ پہ کر دیتے ہیں، لیکن انفیکٹ وہ دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں نہیں پسند۔ اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک بری ویڈیو جب لائک اور شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی اسی میں آئے گا،
پھر کبھی کئی دفعہ ہوتا ہے اویئرنیس کے نام پہ ہم فحاشی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک آیا تھا کانسیپٹ کہ وحدت ادیان، یعنی کہ سارے مذہبوں کو ملاؤ اور ان کا ایک ملک شیک بنا لو، اور بس بھی سب وہ بھی ٹھیک ہے، مندر بھی ٹھیک ہے، چرچ بھی ٹھیک ہے، مسجدیں بھی ٹھیک ہیں، تو یہ اسلام میں نہیں چلے گا، صرف اسلام کے اندر آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ درگزر کر دے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بہت غم ہے تو بس صرف آپ ایک بڑے غم کو اپنے دل میں لے لیں، اور وہ آخرت کا غم ہے، موت کا، کہ ہماری تیاری کیا ہے، تو سب غم بھول جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ بس آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ادھر کوئی لگیج ہم نہیں لے جا سکیں گے سوائے اپنے اعمال کے۔ اور جو اب ہم نے، چلے ہم عمل کے نقطے لے لیتے ہیں جی۔ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنی ہے، آباؤ اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ ہم نے ضرور سوچ لینا ہے، تحقیق کر لینی ہے کہ کہیں جو بھی ہمارے پہلے سے رسمیں تھیں، چیزیں تھیں، وہ کیا اسلام میں ہیں یا نہیں، کیونکہ اسلام 24/7 ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے 1 گھنٹے کا اسلام ہے اور 23 گھنٹے کا دنیا ہے۔ اور لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے، یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، لیکن اللہ سے رحمت مانگتے ہوئے دعا کرنی کہ اللہ میرے دل کو کھول دیں اور لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا مجھے آسان کر دیں۔ یہ رکوع نمبر 22 ہے، آیت نمبر 153 to 162 ہے، اور بنی اسرائیل کی حجت بازیاں اس میں آئیں گی۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا محبوب بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عنایت فرمایا۔ جی اس میں یہود کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے تھے۔ ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا کہ انہوں نے بہت سی غلط قسم کی ڈیمانڈز کی تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے اس پہاڑ پر، اور پھر جب وہ ادھر گئے تو ایک زور کی بجلی آئی اور وہ سب مر گئے، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ یہ مر گئے ہیں تو میں جا کے کیا جواب دوں گا، تو وہ سب پھر زندہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ سب کام ہونے کے بعد انہوں نے پھر ایک بچڑا بنا لیا، اور جو کہ سارے اپنے سونے اکٹھے کیے اور ایک بچڑا بنا لیا، جس کی وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر واپس آئے 40 ڈیز کے بعد، تو پھر ان کو بہت غصہ چڑھا، لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیلیں دی۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے۔ جی ان کے سر پہ طور پہاڑ کھڑا کر دیا تھا صرف اس لیے کہ ان کو وارننگ دی جائے، بنی اسرائیل جو کہ ماضی کے مسلمان تھے کہ وہ جاگ جائیں، اور ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، یہ اصحاب سبت ہیں، ان کا پہلے ہم نے بڑا کلیئرلی ذکر کر چکے ہیں، یہ مچھلی والے لوگ تھے۔ یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ مہر نہ لگائے۔ مہر لگا ہوا دل ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کسی دل پہ پورا ویکس یا کوئی، بس جیسے ہوتا ہے نا کہ پورا ویکس سے بھر دے، اس کے اوپر پانی بھی ڈالے تو پانی باہر گر جاتا ہے۔ آج بھی کسی کو آپ قرآن کی بات بتائیں یا آپ اس کو کہیں کہ جی آپ آ جائیں قرآن سنیں یا دیکھیں، تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں جی ہمیں بہت اچھا آتا ہے، ہمیں بہت بہت صحیح آتا ہے۔ تو بس یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے جو ہے نا انویٹیشن، وہ ان کے دلوں سے بالکل پانی کی طرح گزر جاتا ہے، کیونکہ ویکس زدہ دل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہر سے بچائے۔ اور ناحق قتل، وہ اتنا قتل کرتے تھے نبیوں کو کہ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ صبح وہ قتل کرتے تھے اور شام میں سبزی بیچتے اور خریدتے تھے، اس لیے کہ یہ قدر
قلیل ہی اس لیے کہ یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، انہوں نے مریم علیہ السلام پہ بہتان باندھا تھا کہ اللہ استغفر اللہ، یوسف نجار جو کہ کیئر ٹیکر تھا، یہ ان کے ساتھ اللہ رحم کرتے، ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ یہ حجت دے رہے ہیں کہ وہ بالکل ماشاءاللہ سے کلین خاتون تھی، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا تھا، نہ ہی سولی چڑھایا تھا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اسی کا کوئی یقین نہیں، بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ اٹھائے جانے کا ادھر ذکر ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے تھے، اور انشاءاللہ قیامت آنے سے پہلے وہ دوبارہ آئیں گے، اور تمام کرسچنز جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ آگے دنیا جو ہے وہ فارورڈ ہوگی۔ تو جی یہ تک تھا، پھر آگے 158 آیت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پہ ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نمازوں کا قائم رکھنے والا بنائے۔ اور ہم نے کل پڑھا ہی تھا کہ نماز اپنے پابندی کے ساتھ اس کے مقررہ وقت پہ پڑھنی چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے۔ لیکن ہم نے کل نماز کے بارے میں کافی کلیئر پڑھا تھا کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو ہم قصر کر سکتے ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہمیں بہترین لوگ ڈھونڈنے ہیں، سفید پوش لوگ دیکھنے ہیں، یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادھر ادھر لوگوں کو دے دیں، جو لوگوں کے گھروں میں جا جا کے مانگ سکتے ہیں وہ ہر جگہ مانگ سکتے ہیں، اس لیے پلیز سفید پوش لوگوں کو ضرور ڈھونڈیں۔ جی اچھا جی، یہ ادھر مہر کی بات ہوئی تھی، تو مہر لگتی کیوں ہے؟ ایک یہ کوشچن ہونا چاہیے ذہن میں کہ بھئی اب اللہ نے مہر لگا دی، اب ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نافرمانی پہ نافرمانی ہوتی ہے تو پھر مہر لگ جاتی ہے۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے، اس کا بچہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ماں منع کر رہی ہے، کرتی جا رہی ہے، لیکن جب بچہ بالکل بھی نہیں منع ہو رہا تو ماں کی اسٹوپڈ کہ جاؤ جو کرنا ہے تم کرو۔ لیکن اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بات تھی۔ اللہ نے قرآن میں نبیوں کا اصل مقام بتا دیا ہمیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبیوں کا اصل مقام جاننے کی کوشش کریں، اور وہ سیرت پڑھے بغیر ہمیں نہیں آ سکتا، تو اس لیے ضرور سیرت پڑھیں۔ جس کے اچھا جی، اور دوسری آیت نمبر 162 ہے کہ جس کے اندر حق ہو وہ باہر کے حق کو بھی پہچان لیتا ہے۔ 162 آیت کا یہ لیسن ہے کہ وہ باہر کے حق کو بھی پہچان لیتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے دل میں خلوص ہے، سچائی ہے، سنسیئرٹی ہے، تو پھر تو آپ سچائی کو جان لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے پہلے ہی تعصب کی اینک لگائی ہوئی ہے تو پھر نہیں، پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں، جو میرا مسلک، جو میرا فرقہ، بس اس کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں۔ اس وقت اگر شریعت کا نفاذ ہوتا، جس وقت حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، تو اس وقت شریعت کے نفاذ کے مطابق ایک معصوم و پاکیزہ عورت پہ جب الزام لگتا ہے ایسا، تو اس کو 80 کوڑے پڑتے ہیں۔ تو اللہ معاف کر دے، آج اللہ رحم کرے، لوگ سوچتے نہیں ہیں اور کسی کا کسی کے ساتھ آرام سے باتیں کر دیتے ہیں، وہ فلم سٹار فلاں گلوکار، تو اپنی زبانوں کو بہت سوچ کر بات کریں۔ ایک ایک جملہ اور 80 کوڑے۔ اب وہ 80 کوڑے کیوں؟ کیونکہ ایک آپ نے پاکیزہ عورت کی حرمت پہ بات کی۔ اچھا جی، ادھر الراسخون فی العلم کی بات آئی کہ علم میں پکے کون لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم بنائے۔ تو اس میں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ ڈر جاتے ہیں۔ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہوگا، جس کا دوسرا نام سورہ التقوی ہے، کہ
तकवा इख्तियार करो, हर जगह पे तकवा इख्तियार करो। रोजे का क्या मतलब है कि आप तकवा इख्तियार करें। मियाँ बीवी का सूरह निसा में ताल्लुक है, तकवा इख्तियार करो। घरेलू मामलात है, तकवा इख्तियार करो। और दूसरा मतलब है दुनिया से ताल्लुक में बेरगबती। वो ये नहीं करते कि हर वक्त भाग रहे हैं लोगों के पीछे और लोगों को देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। वो बेरगबती होती है उनको, और लोगों से ताल्लुकात में उनकी एक आजिजी भी होती है, अकड़ते नहीं है। और अपना नफ्स को हर वक्त चेक करते रहते हैं कि कहीं ये बहुत ज्यादा फल फूल तो नहीं रहा, उधर ही पकड़ लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमने अमल के नुक्ते क्या लेने हैं कि शरीयत में हम मनमानियां नहीं कर सकते, और हमने कोई भी काम जो है वो अधूरा नहीं करना। अधूरी अतात जो होती है ना, वो बड़ी तकलीफ दह चीज है, जो कि सारे माशरे को खराब करती है। और आपस की जिदबाजी और लड़ाइयों झगड़ों से हमने बचना है। हमने सिर्फ अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना है और सिर्फ अल्लाह के लिए दोस्तियां करनी है। और सूद एक छूत है, इससे बचना है। अच्छा जी, रुकू नंबर 23 आ गया, आयत नंबर 163 टू 171। ईमान वालों को कुछ हदायत दी जा रही हैं। यकीनन हमने आपकी तरफ से इसी तरह वही की है जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद वाले नबियों की तरफ की। और हमने वही की इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और इनकी औलादों पर, ईसा अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर अता फरमाई। और आपसे पहले के बहुत से रसूलों के वाकयात हमने आपसे बयान किए हैं, और बहुत के रसूलों के नहीं भी। और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने साफ तौर पे कलाम किया है। हमने इन्हें रसूल बनाया, खुशखबरी सुनाने वाला और आगाह करने वाले, ताकि लोगों की हुज्जत और इल्जाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह ताला पर रह न जाए। अल्लाह ताला बड़ा गालिब और बड़ा हिकमत वाला है। रसूल क्यों आते हैं कि क्यामत वाले दिन लोग ये ना कहें कि अल्लाह ताला हमें तो पता ही नहीं चला, बस हम तो बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए थे। और आज के दौर में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। जब हमसे पूछा जाएगा कि बड़े अच्छे एक आलिम हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम कहेंगे कि अल्लाह मियां हमें तो किसी रूल का पता ही नहीं था, तो फिर उस वक्त जो हमारी चित्रौल होनी है, चित्रौल का ही लफ्ज यूज होगा कि जगह जगह कुरान क्लासेस खुली हुई हैं, आलिम बैठे हुए हैं, ऑनलाइन आपके पास क्लासेस हैं। आप क्या हुज्जत देते हैं कि हमने नहीं कुरान पढ़ा और हमने नहीं बात की? तो बहरहाल ये तो थी ना 165 आयत, और हम यहूद के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम आगे ये आयत बिल्कुल मोतियों की तरह पिरोई जा रही हैं। जरा इनका अब रब देखें। अब आगे 166 है, जो कुछ आपकी तरफ उतारा है इसकी बाबत खुद अल्लाह ताला गवाही देता है कि इसे अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह ताला बतौर गवाह काफी है। अब ये इल्म वालों के लिए एक बहुत खूबसूरत आयत है, और अल्लाह ताला ने इसमें फरिश्ते जो है उनका भी जिक्र कर दिया और इल्म का भी जिक्र कर दिया। तो हम मुझे और आपको बहुत खुश नसीब समझना चाहिए अपने आप को कि हमारे हाथों में वो किताब है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी सुप्रीम पावर की तरफ से आई हुई किताब है। तो अगर सुप्रीम पावर की आई हुई तरफ से किताब है, तो जो पढ़ने वाला है वो भी बहुत पावरफुल हो जाता है। आप इस अल्लाह पे यकीन रखें और इस किताब को थामे रखें। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमारी आखिरी सांस तक हम कुरान पाक के साथ जुड़े रहें। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह ताला की राह से औरों को रोका, यकीनन गुमराही में दूर निकल गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी गुमराहियों से बचाए। और जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया, इन्हें अल्लाह ताला हरगिज हरगिज ना बख्शेगा और ना इन्हें कोई राह दिखाएगा बजस जहन्नुम की राह के, जिसमें वो हमेशा पड़े रहेंगे। और ये अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है। तो जी, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेशन वाली आयत हैं। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आया है, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो। और अगर तुम काफिर हो गए तो अल्लाह ही की है हर वो चीज जो आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह दाना और हिकमत वाला है। यानी कि अगर तुम काफिर हो गए हो तो अल्लाह को तो तुम्हारा कोई मसला ही नहीं है। सब चीजें तो अल्लाह ताला की हैं। ना तुम इस्लाम लाओ, ना तुम हक पहचानो, अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सब हमारे लिए है। हमारी ये मैनुअल बुक है, हमारी ये गाइडलाइन है। हमें
जैसे कि टीवी हमने लगाना होता है तो हम उसकी गाइडलाइन देखते हैं, हम उसकी मैनुअल बुक यूज करते हैं तो हम टीवी ऑन कर सकते हैं, वैसे हम टीवी ऑन नहीं कर सकते। हालांकि लोग कितने कितने पीएचडीज होते हैं तो मैंने देखा उनके हाथ में मैनुअल बुक्स होती हैं, लेकिन जब अपनी जिंदगी गुजारनी है तो हमारे पास हमारी मैनुअल बुक ना हो, बड़ी एक अजीब सी बात है। ए अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से ना गुजर जाओ, अल्लाह पर बजज हक के कुछ ना कहो। मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल और इसके कलमा कुन से पैदा शुदा हैं, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ से डाल दिया गया था और इसके पास की रूह है, और इसलिए तुम अल्लाह को और इसके सब रसूलों को मानो और ना कहो कि अल्लाह तीन है। इससे बाज आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है, अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है और वो इससे पाक है, इसकी औलाद हो। इसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह ताला काफी है काम बनाने वाला। जी, इधर ट्रिनिटी का जो है वो इनकार है, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम थे वो तो अल्लाह के कलमा कुन से पैदा हुए थे। और इधर कोई भी अगर आपके कोई क्रिश्चियन बहन भाई हो तो उनको ये आयत कभी बहुत प्यार मोहब्बत से फॉरवर्ड करने, क्योंकि हम सब का एक फर्ज तो है लेकिन हिकमत के साथ। ठीक है जी। और इसमें बात आ गई कि अपने दीन के बारे में हद से नहीं गुजरना, इसको गलू कहते हैं। कि मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस मोहब्बत में अगर हम बटरिंग शुरू कर दें तो वो गलत हो जाएगा। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम ये बात क्या कह रहे हैं, अगर इसकी कोई दलील नहीं है तो हम कैसे कोई बात कर सकते हैं। जैसे कि ईसाइयों ने गलू किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना दिया अल्लाह ताला का, ये गलू था। अब जैसे कि अल्लाह माफ करे, आज मुसलमान क्या करते हैं कि वो भी गलू कर जाते हैं नातों में, कहीं कई शख्सियात में। जैसे कि मुझे बहुत अजीब लगता है सॉरी के साथ, कि नातों को इंडियन तर्ज में पढ़ना। वो इंडियन तर्ज में पढ़ रहे होते हैं और जो सुनने वाले हैं वो दिल में गाने गा रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी मुश्किलों से बचाए। और नाते पढ़ना बहुत खूबसूरत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो हमारे लिए पैगंबर कामिल हैं, वो खातमुल नबीयीन है। लेकिन गलू नहीं होगा। अल्लाह की जो है हैसियत, वो अल्लाह ताला की है, वो वाहिद है, वो एक है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी हैं, इंसान हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं और इंसान हैं। ठीक है जी। और अल्लाह ताला काफी है काम बनाने वालों के लिए, तो हम क्यों डरें अपने काम, जब हमारे काम रुकते हैं, कोई परेशानी आती है तो हम क्यों डरें। अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैं हूं काम बनाने के लिए। ठीक है जी। अब इसमें हमने जो अमल के नुक्ते लेने हैं वो ये है कि दीन में गलू से बचना है, और आपके लिए होमवर्क भी है कि गलू का आपने जरूर तफसीर सुननी है, और बुराइयों के फैलाने का सबब नहीं बनना। प्लीज आज से जो भी चीजें आपको आती हैं, अगर वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, तो फॉरवर्ड करें, वरना उनको मत करें। रकू नंबर 24 है जी, आयत नंबर 172 टू 176 है। और इसमें कुरान करीम की रहमत का जिक्र है। मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई नंग और आर नहीं, या तकब्बुर वो इनकार हरगिज हो ही नहीं सकता, और ना मुकर्रब फरिश्तों को। इसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुर और इनकार करे, अल्लाह ताला इन सब को इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। बस जो लोग ईमान लाए हैं और शाइस्ता अमाल किए हैं, इनको इनका पूरा पूरा सवाब अनायत फरमाएगा और अपने फजल से इन्हें और ज्यादा देगा। और जिन लोगों ने नंगो आर और सरकशी की और इनकार किया, इन्हें अलमनाक अजाब देगा, और वो अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई हमायती नहीं पाएगा, हमायती दोस्त और इमदाद करने वाला ना पाएगा। आज हमें कितनी ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, दोस्त चाहिए होते हैं, मदद चाहिए होती है। तो हम भी, ये हमारे पास एक रेसिपी आ गई कि अगर हम कोई सरकशी करेगा, यानी कि हद से बढ़ेगा और इनकार करेगा, तो उसके लिए फिर क्या क्या सजाएं हैं। एक अजाब है, एक अल्लाह ताला की सपोर्ट नहीं होगी, अल्लाह ताला उसको दोस्त नहीं बनाएगा, उसकी अल्लाह ताला मदद नहीं करेगा। तो अल्लाह से रहमत मांगे और हम अल्लाह ताला से उसकी खैर और आफियत मांगे। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुंची, और हमने तुम्हारी जानिब वाज़ेह और साफ नूर उतार दिया। बस जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए
اور اسے مضبوط پکڑ لیں انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہیں نور دے دیا۔ تو آج ہم اگر ایک لائٹ ہمارے پاس ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یعنی کہ قرآن پاک، ہم اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن قرآن تو ہے نا ہمارے پاس۔ تو آج کی امت کا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے۔ اب یہ وصیت کا حکم ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا۔ اب ایک اور کنڈیشن ہے کہ مختلف قسم کی سٹیجز پہ ہم نے مختلف طرح سے اپنی جائیداد کو بانٹنا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ جی یہ تھا کلالہ کا حکم کہ ایک کو اگر خاتون یا مرد جس کا کہ والد بھی مطلب والدین بھی نہیں ہیں اور بچے بھی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اور یہ جب بھی وصیت کی جائے گی تو ضرور کوئی نہ کوئی مفتی صاحب کو بلا کے ان کے مطابق صحیح طریقے سے وصیت کرنی ہے۔ ہم سیکھ تو سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں تو ہم یہ نہ ہو کہ غلط وصیت کریں اور پھر ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی اچھی زندگی گزارتا ہے لیکن اینڈ میں غلط وصیت کر کے جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب اپنی جو بھی چیزیں ہیں ان کو بہترین طریقے سے وصیت بھی کر سکیں اور اللہ کا حق پورا دے سکیں اور لوگوں کا حق بھی دے سکیں۔ جی اس میں قرآن جو ہے وہ برہان ہے۔ برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل۔ تو ہمارے پاس قرآن میں بہت ساری دلیلیں ہیں اگر ہم غور سے پڑھیں تو اس میں ہم دیکھیں تو قرآن کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے۔ قرآن اللہ کی مکمل دلیل اور حجت تمام ہے۔ ضلالت کی پنگ ڈنڈیوں میں صراط مستقیم ہے کہ اگر آپ کسی ایسی پگ ڈنڈی میں چڑھ گئے ہیں جس میں کہ اب آپ کو پگ ڈنڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سیدھا رستہ ہے اور سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے رستے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ ادھر چڑھ گئے تو ظاہر ہے ضلالت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے بھی وہ رستہ کہاں گیا۔ کئی دفعہ ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں نیویگیشن والے، آپ دیکھا ہوگا وہ جو باجی ہوتی ہے وہ پھر فوراً کہنا شروع کر دیتی ہے میک اے یو ٹرن، میک اے یو ٹرن، جب تک اب یو ٹرن نہ لیں وہ اب بولتی رہتی ہے۔ تو ادھر جو ہے نا ہمارا کئی دفعہ ضمیر بول رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں قرآن سننا ہے، ہم نے اپنا سیدھا رستہ ہے کیا ہمیں پتہ ہی نہیں، جب ہمیں رستہ ہی نہیں پتا تو ہم چلیں گے کیسے۔ تو آج مسلمانوں میں سب سے بڑی جو مسئلہ ہو گیا وہ یہ ہوا کہ ہم سب نے کوئی پگڈنڈیاں لے لی، تو پگڈنڈیوں سے بچنا ہے اور ایک رستے پہ چلنا ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اور ان کی سنتوں کا۔ قرآن کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کے مطابق ہی عمل دے، اور اللہ کی رحمت اور توفیق سے ہم نے ایک قرآن پاک کی ایک اور بڑی سورہ کمپلیٹ کی۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اب آگے آ رہی ہے سورہ المائدہ جو کہ ایک جلالی سورہ ہے، اور اس کا اور سورہ نساء کا کچھ ربط ہے۔ وہ ایسے ہے کہ سورہ نساء میں ہم نے پہلے بالکل فرسٹ جو آیت پڑھی تھی وہ تھی کہ لوگوں کو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ بالکل فرد کے بارے میں تھی، جیسے کہ نکاح میاں بیوی کا ہوگا تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اور اینڈ کیا ہوا تھا کہ پورے اسٹیٹ کے کام ہم نے اس میں پڑھے، احکامات پڑھے۔ اب ہم ادھر پڑھیں گے پورے اسلامک لاز، ٹھیک ہے۔ تو ذرا غور سے پڑھنا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مائدہ کا جو ایک مطلب ہوتا ہے وہ دسترخوان ہے، اور اس کا وہ اس لیے ہے کہ اس میں اینڈ میں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا کچھ تھا مطالبہ، اور اس کی وجہ سے اس کو سورہ المائدہ کہا جاتا ہے، دسترخوان۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم اس کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاہدوں کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔
اے ایمان والو، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و توفیق سے ہم ایمان والے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. تو جب بھی کسی آیت میں اے ایمان والو آئے تو آپ ضرور کہیں کہ جی اللہ میاں، جی جی میں بات سن رہی ہوں. عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے بجز بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا. یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے. جی ادھر عہد و پیمان پورے کرنے کی بات آئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جب آپ نے بولا کہ جی وعدہ ہے تو ہم نے وہ پورا کرنا ہے. نہیں، آپ کے منہ سے جو بات نکلی ہے آپ نے وہ پوری کرنی ہے. جیسے کہ میں شام کو 5 بجے آؤں گی، اگر آپ 5 بجے نہیں گئیں تو یہ آپ کا وعدہ خلافی ہو گئی. آپ بتا دیں کہ جی 5 سے 6 کے درمیان آؤں گی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 5 PM نہیں پہنچ سکتی. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی دھیان کرنا ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی چوپائے حلال کیے گئے لیکن جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار حلال نہیں ہے. یہ اس وقت جب آیتیں آئی تھیں تو آپ یہ ذرا امیجن کریں کہ صحراؤں میں یہ آیت آئی، اور جب صحابہ رضی اللہ عنہ حج اور عمرہ کرنے جاتے تھے تو بیچ میں ان کے پاس یہی ایک آپشن تھی کہ وہ شکار کرتے اور کھانا کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ حلال نہیں ہے. تو بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ جب جاتے تھے تو شکار اتنے قریب قریب آ جاتے تھے کہ ایسے جیسے کہ ہم ہاتھ سے پکڑ لیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کسی چیز سے آپ کو روکا ہے تو وہ آپ کے پاس پاس آتی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ بس اب یہ لے لوں اب یہ لے لوں. تو پھر آپ کی بات ہے کہ آپ وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں یا اللہ کا حکم چھوڑ رہے ہیں. تو ٹیمپٹیشن زندگی میں آئیں گی، لیکن اللہ سے دعا کرتے رہنے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کا حکم مل گیا تو مل گیا، بس اب مجھے اس پہ قائم رکھنا. اور اس کے ایک وہ خوبصورت دعا بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں. جی ادھر اس کو ہدی کا جو پٹے پہنائے ہوئے جانور ہیں ان کو ہدی کے جانور کہتے ہیں، اور اس ٹائم پہ وہ ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے جانوروں کو قربان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، نہ ان لوگوں کو کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں. ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد احرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزگاروں میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم اور زیادتی میں مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تو جی یہ تو بہت ہی کچھ ٹائٹ قسم کی آیات تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا ہو. بہرحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مومنوں کی زندگی جو ہے وہ پابندیوں سے بھری ہوئی زندگی ہوتی ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ عہد کی رسی میں بندھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی عہد کی رسی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو ہمیں عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے. کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ بندوں کا تعلق ہوگا تو بھی مومن کو وہ پورا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اور مومن کا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا. میں نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سن لیا تو میں نے بس اب مان لیا ہے، اور اس میں میرا جسم میری مرضی والی بات کوئی نہیں ہوگی. میرے اللہ کا جسم ہے اور میرے اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے جو چیز دے دی بس وہ دے دی. اور ادھر شاعر اللہ کی بات ہے تو اس میں ہم نے کبھی بھی نماز، تسبیح، ٹوپی، داڑھی، حجاب، نقاب کا مذاق نہیں بنانا. کیونکہ آج لوگوں میں بہت جرت آ گئی ہے، بہت لطیفے بناتے ہیں. اللہ معاف کرے، میں ایک دن دیکھ رہی تھی کہ جنت کا لطیفہ بنایا، جہنم کا لطیفہ بنایا ہوا. استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ استغفار کریں. اور کبھی بھی اگر آپ کبھی سن لیں تو آپ بڑی محبت سے بڑی پیار سے اپنی اس بہن کو کہیں کہ پلیز یہ کام نہیں کرنا، یہ حرام کام ہے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور برائی کے کاموں میں ساتھ نہیں دینا. یہ بھی بات یاد رکھیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں، ہم نے سپورٹ نہیں کرنا. اب آگے لسٹ پہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم پہ کیا چیزیں حرام ہیں. تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پہ اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو.
اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، یعنی کہ ابھی زندہ ہو تو آپ اس کو فوراً ذبح کر لیں تو حرام نہیں ہے۔ اور جو آستانوں پہ ذبح کیا گیا ہو، یہ بھی کہ قرہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے۔ تو جی ہمیں ایک لسٹ مل گئی ہے، ابھی اس حمایت کو پورا کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ خبردار تم ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، تم پہ اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرط ہے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا ملان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الجوم ادھر کہا لفظ آیا تو یہ کیا تھا؟ یہ حجت الوداع کے موقع پہ آیت آئی تھی، اور آج الجوم کیا ہے کہ اسلام پھر سے انشاءاللہ غالب آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آیت کے سٹارٹ میں ہمیں حرام چیزوں سے بتا دیا گیا، اس میں مردار ہے یعنی کہ فوت ہوا ہوا جانور ہے، اور خون، بہتا ہوا خون، بہتے ہوئے خون جو ہوتے ہیں وہ جیسے گٹر میں پائپس ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں، ان میں گندا خون ہوتا ہے جو کہ ہم جب ذبح کرتے ہیں تو وہ بہا دیتے ہیں۔ اگر وہ نہ بہے تو وہ ہم وہ والا گوشت اگر کھا لیں گے تو وہ بیماریوں کا سبب بنے گا۔ یہ میڈیکل سائنس کی نے بھی پروف کیا ہے، اس لیے ہمیشہ بہترین ذبیحہ کھانا چاہیے۔ اور خنزیر کا گوشت، خنزیر ایک ایسی چیز ہے یعنی کہ سور، اب آپ لوگوں کو لگے گا میری زبان گندی ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف بنی بنائی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت کو کیوں حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی چڑ تو نہیں تھی نا، اللہ نے حرام اس لیے کیا کہ ہم جو کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ہے؟ اس کے جو خنزیر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو وہ اللہ رحم کرے ہومو سیکشل ہوتا ہے، پھر اپنا فضلہ خود ہی کھا لیتا ہے، پھر پسینہ نہیں آتا جس کی وجہ سے اس کے اندر کافی ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایک واحد جانور ہے جس میں شرم و حیا نہیں ہوتی۔ اللہ معاف کرے، اپنی فیمیل کو کسی کے پاس جاتے ہوئے اس کو کچھ نہیں ہوتا، تو اگر ہم یہ گوشت کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی یہ خصوصیات آ جائیں گی جو کہ ہم آج ویسٹ میں دیکھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پھر فال گیری کی بات آئی، اور یہ چیزیں جو سب اس میں آ جاتا ہے کہ ہم فیوچر جانیں اور پتا کریں، جی طوطے کے ذریعے فیوچر جان لو، اس کے ذریعے فیوچر جان لو، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف غیب کا علم ہے، قرآن پاک میں آگے ہم پڑھیں گے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں بدترین گناہ قرار پائے گئی۔ اور ادھر کہا گیا کہ آج کفار جو ہے وہ نا امید ہو گئے، تو کیسی بات ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے خبردار تم ان سے، اچھا یہ ہم نے پوری پڑھ لی تھی، اس کو اب ہم آگے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کفار سے یا کسی سے ڈرنا نہیں ہے، تم نے صرف مجھ سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم آگے چلتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس اس شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر لے کر آتے ہیں جانور، بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ جانور جس کو وہ لے کر آئے ہیں وہ زندہ ہے، اور کہیں یہ تو نہیں کہ کتے نے اس میں سے کھا لیا ہوا ہے، بس اس کو پکڑا تھا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن مسلمان عورتیں، جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے، ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عقارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ جی ادھر یہ بات ہے کہ نکاح جو ہے وہ صرف مسلمان مرد اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ مرد جو ہے وہ بہت جلدی مرغوب نہیں ہوتا، رغبت نہیں لیتا،
تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کرسچن یا کسی اور عورت سے شادی کرے تو وہ مسلمان ہو جائے، ہوتا بھی اکثر یہی ہے۔ لیکن اگر عورت کہیں بھی ایسی جگہوں پہ شادی کر لے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس سے رغبت لے لے گی، اور پھر وہ عورت جو ہے وہ کرسچن اور یا پھر اللہ معاف کرے دوسرے مذہب میں جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک سیکنڈ، اب 2 منٹ کا ہم، 2 منٹ کا نہیں 1 منٹ کا ہم گیپ دے رہے ہیں، اور سٹک ہو گیا ادھر۔ سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیٹھنا پڑھنا قبول و منظور فرمائے صحت کے ساتھ، اور اللہ تعالی آسانیاں عطا کریں۔ جی الحمدللہ۔ جی اچھا جی، اب اس رکوع کے ہمارے جو عمل کے نقطے تھے وہ یہ ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ دین کا مذاق نہیں اڑانا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور خلاف شریعت کام میں دوسروں کا ساتھ نہیں دینا انشاءاللہ۔ تو جی رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 6 to 11 ہے، ایمان والوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا اور ہم آگے اللہ تعالیٰ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کو بہت شوق و ذوق سے ایکسائٹڈ ہو کے سن رہے ہیں۔ جی اللہ جی، اے مان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری فارغ ہو کر آیا ہے، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو، اور اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ ہے تمہیں پاک کرنے کا، تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ ہمیں بتا دیا، اس آیت کو نوٹ کر لیں، اور اگر کسی کو ضرورت ہو کبھی تو ضرور یہ ریفرنس بھیج دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں تیمم کا اور کہاں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ بہت ہی سمپل ہے، اور اس میں اور اگر ہمیں سنت طریقہ لیں تو پھر اس میں اور بھی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جو ہم سب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات بتا دی کہ اگر جنابت کی حالت میں ہے تو پھر آپ کو غسل ہی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور اگر آپ بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں تو پھر یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بہت مجبوری ہے تو آپ پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ ایون اگر مرد اور عورت کا تعلق بھی قائم ہو گیا اور پھر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو آپ پاک مٹی سے تیمم کر لیں، اور اس کا تیمم کا طریقہ بالکل یہی ہے کہ چہرے اور ہاتھوں پہ آپ نے مٹی مل لینی ہے، اور مٹی سے جو ہے وہ انتہائی اچھے بیکٹیریاز، ہیلدی بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں، امیونٹی بڑھتی ہے اس سے، اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت کیوں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہر نعمت دینے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ تو آج سے ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے۔ کیوں؟ کیونکہ شکر کی توفیق اگر مل گئی تو سمجھے کہ آپ تر گئے۔ شکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے خوب نعمتیں لینی ہیں انشاءاللہ۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ سمعنا واطعنا، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دعوت تمہیں خلاف عدل پہ آمادہ نہ کر دے۔ عدل کیا کرو، کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔
جی ادھر عدل اور انصاف میں ایک ڈفرنس ہے. ہم کہتے ہیں کہ انصاف اور عدل ایک ہی چیز ہے. نہیں، انصاف یہ ہے کہ جیسے کہ ایک کمزور آدمی ہے اور ایک صحت مند آدمی ہے. اگر آپ نے دونوں کو، مثال ہے کہ کوئی وزن ہے 10-10 کلو کا، تو آپ نے 20 کلو وزن ہے، تو آپ نے دونوں کو 10-10 کلو دے دیا، تو یہ تو انصاف ہو گیا. لیکن اگر عدل کرنا ہے تو پھر جو صحت مند بندہ ہے اس کو آپ 15 کلو دیں گے، اور جو کمزور بندہ ہے اس کو 5 کلو دیں گے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، ہم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو قوام رکھا. ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا. اور عورت کو صالحہ قانتات رکھا کہ ہمارے کام کیا ہیں اور آدمی کے کام کیا ہیں. کیوں؟ کیونکہ آدمی طاقتور ہوتا ہے اور عورت قدرے کمزور ہوتی ہے. خیر یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس الگ سے تفسیر اس کی کریں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، اجر اور ثواب ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلا دیا وہ دوزخی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے. اللہم لا تجعلنا منہم. اچھا جی، اب یہ آگے، جو احسان تم پر کیا ہے اسے، اے ایمان والو جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کی تھی اور ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. جی اب ادھر ہمارے پاس جو عمل کے نقطے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں اپنا قرآن، نماز اور یہ سب چیزوں کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، ہمیں لازمی اصول سیکھنے ہیں. اور نماز جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بے خوبصورت رزق ہے، ایک چشمہ ہے جس میں ہم لوگ نہا کر پاک ہو رہے ہوتے ہیں. تو نمازوں کو ضرور جاری و ساری رکھیں. اور وضو، غسل اور تیمم صرف ظاہری نہیں ہوتا، اس کی شرعی طہارت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم لوگ کرتے، اس کے لیے بڑی خوبصورت دعائیں ہیں اور بڑی پیاری پیاری وضو کے وقت کی دعائیں ہیں، جو کہ میں ابھی، بات بہت لمبی ہو جائے گی، بڑی لمبی سی ایک دعا ہے. چلے میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ گروپ میں شیئر کر دوں. ٹھیک ہے جی، آگے ہم بات کرتے ہیں. اسلام زبان سے عہد کا نام ہے اور عمل سے اطاعت کا نام ہے. اگر ہم نے منہ سے تو بول لیا اور اطاعت نہ کی تو پھر ہم کیا مسلم ہیں؟ تو جی اب اس میں ہم نے اپنے کچھ عمل کے نقطے لینے ہیں کہ عدل و انصاف کے معاملے میں ہم نے جانبداری سے بچنا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے دو پیارے لوگ ہیں، جیسے کہ مثال ہے کہ کوئی چچا ہیں اور والد صاحب ہیں، تو اگر چچا ٹھیک ہے تو ہم نے چچا کا ساتھ دینا، والد صاحب کو بتانا ہے کہ بڑے حکمت اور پیار سے کہ ادھر معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. اللہ کی دی گئی رخصتوں کو جاننا ہے اور عمل کرنا ہے. اپنی تمام کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا ہے. یہ نہیں کہ یہ کام میں نے کیا تھا تو ہو گیا، نہیں، ہماری کوشش ہے اور پورا اللہ نے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ہم نے سارا سامان باندھ لیا، کہیں کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوا لیا، سب کچھ کر لیا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کوشش سے ہم دوسرے شہر گئے. اصل بات یہ ہے کہ کوشش ہماری ساری تھی، لیکن پھر جب سارے عوامل ملے تو ہم دوسرے شہر چلے گئے. اللہ نے ہمیں، ہماری مدد کی. ہو بھی سکتا تھا کہ گاڑی خراب ہو جاتی، کوئی کسی ٹائم پہ اللہ معاف کرے کوئی ایمرجنسی پڑ جاتی. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میں نے کیے. بس کام اللہ کرتے ہیں، شروع انسان کرنا، انسان نے کرنا ضرور ہے، کوشش کرنی ہے اور اللہ پہ ڈال دینا ہے، پھر اللہ کے سپورٹ کر دینا ہے. آیت 12-19 اور اس میں ہے بنی اسرائیل کا پھر سے ایک اور واقعہ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں. اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. یہ ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں پھر سے ریسیپی مل گئی ہے کہ جنت میں جانے کی، جس میں نہریں بہ رہی ہوں. اور وہ ریسپی کیا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے. نماز قائم کرنی ہے، پڑھنی ایک بات ہوتی ہے، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہو، ہم آسانی سے، ہم آرام سے پڑھیں. یہ نہیں
کہ سارے کام تو کرتے رہے تمیز سے سلیقے سے، اور پھر اس کے بعد جب نماز کا ٹائم آیا تو بس اٹھک بیٹھک کی، اور بس پتہ ہی نہیں چلا کہ پڑھا بھی کیا تھا، بس سلام پھیرنے کا ٹائم آ گیا۔ میں نے ہی دیکھا کہ خواتین جو ہے نا فیشیلز وغیرہ جب کرا رہی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں آرام آرام سے کرو، سکون سکون سے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو خوب کروا رہی ہوتی ہیں ہائیڈرا فیشیل تو کون کون سا فیشیل، اور جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو یہ چھوٹ چھوٹ لگائی اور نماز پڑھ لی۔ پھر جی زکوٰۃ دینے کی بات ہے تو زکوٰۃ میں ابھی پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ آپ نے سفید پوش لوگ ڈھونڈ کے ان کو دینی ہے، اور رسولوں کو مانتے رہو گے۔ اب رسولوں کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی تعلیمات کو ماننا ہے اور ان کی مدد کرتے رہو گے۔ مدد کیسے کرنی ہے کہ ان کی تعلیمات کو مان کے آگے پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دیتے رہو گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی مدد کرتے رہو گے اپنی سکل سے، اپنی وقت سے، اپنے مال سے۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی، ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک شرط پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا رہے، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کہ معاف کرنا جو ہے وہ محسن کے درجے کی بات ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں محبت چاہیے، ایک سپریم پاور کی محبت چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ لوگ جو بھی عہد شکنیاں کر رہے ہیں، بہت غلط غلط کام کر رہے ہیں، خیانتیں کر رہے ہیں، تو بس آپ ان کو معاف کر دیں اور محسن بن جائیں۔ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا تھا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ کیسے موتیوں کی طرح آیات آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا، تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہ بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئیں۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پہ کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ کوئی بھی نہیں اختیار رکھتا۔ آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ یعنی کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو پھر تمہیں سزائیں کیوں ملتی ہیں؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی تو کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ترجمہ پڑھیں اور دیکھیں۔ جی، عمل کے نقطے ہیں اپنے عہدوں کو پورا کرنا ہے اور رسولوں کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کا مشن آگے پہنچانا ہے، اور ادھر ہی وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں ضرور یہ کام کروں گی۔ رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 20 to 26 ہے، اور بنی اسرائیل کی کچھ کاہلی اور ان کی کچھ ہیلہ سازی کا ذکر آئے گا اس میں۔ اور آیت نمبر 20 سے ہم لیتے ہیں سٹارٹ۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنایا اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔
اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت سخت لوگ ہیں، اور آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا بھی ذکر کریں کہ جی وہ دشمن ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو بہت سخت لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو ادھر آج کا ہی معاملہ چل رہا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ خود چلے جائیں تو ہم ادھر واپس چلے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ یعنی کہ اپنے فتح کے جھنڈے وہ خود ہی لگانا چاہ رہے ہیں بغیر کسی محنت کے۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے پہ قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب ان دو شخصوں میں ایک شخص تھے یوشا بن کیا نام تھا ان کا، کچھ اس طرح سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور یوشا بن نون، ہاں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ شاگرد تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم جاؤ تو صحیح، تم دروازے پہ پہنچو گے اور تم فتح مل جائے گی۔ یعنی کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم کام کے لیے کھڑے تو ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا۔ اور یہ کہا گیا کہ اگر تم مومن ہو، یعنی کہ مومن کا مطلب ہے کہ مومن کی ڈیفینیشن پہ اگر آپ اتر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اچھا کام کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو بھیڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو آج کی سٹوری ہے کہ آپ نے اگر قرآن پڑھانا ہے تو ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہم تو کافی بزی ہیں، ہمیں تو بازاروں میں بھی جانا ہے، ہم نے تو کافی سارے کام کرنے ہیں۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ آپ ہی کر لیں، پڑھ لیں اور دیکھ لیں، تو باقی ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ دعا ہر بندے کو چاہیے، لیکن دعا قبول کیسے ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں چاہیے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے پورا کا پورا اسلام لینے والے بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کی کسی اور پہ کوئی اختیار نہیں، اب یہ حجت تمام ہو رہی ہے، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنی قوم سے جدائی کا ڈیمانڈ کر دی کہ بس اب نہیں میں نے ان کے ساتھ رہنا۔ یعنی کہ انف از انف والی کنڈیشن ہو گئی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور انہوں نے ان کو بہت کچھ کیا، بہت طریقوں سے بتایا، جس کو کہ ہم نے پیچھے پڑھ چکے کہ دریا پھٹ گئے، ان کے اوپر پہاڑ طور آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہٹا دیا، ان بچڑا بنایا اس کی بھی معافی ہوگی، لیکن اب یہ لوگ نہیں مان رہے، اللہ میاں بس اب جدائی دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردہ پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ اچھا جی، دائی دین جو ہوتا ہے وہ اس کو غصہ نہیں آتا، اس کو بس افسوس ہوتا ہے کہ ایک چیز جیسے مثال ہے کہ ایک چاکلیٹ کیک ہے تو وہ بہت مزیدار ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ تم بھی کھاؤ، تو دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ تو افسوس اس بات کا نہیں ہوتا کہ یہ کھا کیوں نہیں رہا، افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنا ٹیسٹی اتنی اچھی چیز ہے، یہ اللہ کرے کہ ان کو بھی مل جائے۔ لیکن آج بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے والے جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف عربی پڑھ کے ہٹ جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کا جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف علماء کرام کا کام ہے، نہیں وہ ایک عام بندے کا کام ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی صحیح سے گزار سکیں۔ اب دیکھیں ادھر جب نبی نے دعا کی تو ان کو وادی تیہ میں بھیج دیا گیا، 40 سال تک یہ ادھر بھٹکتے رہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ سے چلتے تھے، تو جب چلتے رہتے تھے اور جب اینڈ ہوتا تھا ادھر ہی کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اللہ نے ان کو بھٹکا دیا تھا، یہ خانہ بدوش بن گئے تھے۔ تو آج امت مسلمہ کی بھی وادی تیہ جو ہے وہ یہ دنیا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے نمازیں وقت پہ پڑھنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، نہیں نظر آ رہا امت مسلمہ کو۔ امت مسلمہ کہتی ہے کہ مجھے شادیاں کرنی ہیں، مجھے تھیمز بنانی ہیں، مجھے کپڑے بنانے ہیں، مجھے صوفے لینے ہیں، مجھے گھر بنانے ہیں، مجھے گھروں کو تھیم کے مطابق سجانا ہے۔ آج امت مسلمہ کی وادی تیہ جو ہے وہ دنیا بن گئی، کماؤ اور اڑاؤ۔
بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس میں عمل کے نقطے مل رہے ہیں۔ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہے، آزمائشیں انبیاء کرام پہ آئی اور وہ ثابت قدم رہے، تو ہمیں اور آپ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، لیکن آزمائشیں تو آتی ہی ہیں۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ان پہ انہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تو ان کو اتنا، ان کا جو مالک تھا وہ اتنا مارتا تھا، اتنا مارتا تھا ان کو، پتھریلے پتھروں پہ اس پہ گھسیٹتا تھا، پتھروں پہ گلے میں رسا ڈال کے جیسے ایک جانور کو گھسیٹتے ہیں۔ تو انہوں نے، کسی نے کہا کہ بلال تمہیں کیا ملا اسلام لا کے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں کوئی مٹی کا برتن بھی خریدتا ہوں نا، تو میں اس کو 4 جگہ سے ٹھوک کے دیکھتا ہوں کہ کہیں اگر نرم ہے تو میں نہ لوں، وہ ٹوٹ جائے گا، تو کیا میرا اللہ مجھے نہیں آزمائے گا؟ اب اگر آزمائش آئی ہے تو میں اس پہ پورا اترنا ہے نا۔ تو آج ہمیں بھی دیکھنا ہے، اور ہمیں سب سے بڑی آزمائشیں آج ہماری کیا ہیں؟ غم میں تو انسان اللہ کا نام لے ہی لیتا ہے، لیکن خوشیوں کی آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں، اس میں نہیں پتا چلتا۔ تو پلیز آپ سب سے گزارش ہے، میری آواز اینڈ تک جو جو سنے گا، اس جو کلچر ہمارا بن گیا ہے نا، جس میں کہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ رسمیں بن گئی ہیں، ان رسموں کو ختم کریں۔ شادی کلچر میں صرف ایک ولیمہ ہے، نکاح کریں، چھوارے کھلائیں اور ولیمہ کریں جو لڑکے کی حیثیت ہے، مت لوگوں کو دکھائیں کہ جی ہمارے پاس اتنا اتنا، ٹھیک ہے لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے تو بس اینڈ میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہنا ہے، اور کچھ نہیں کہنا، کوئی کسی بات سے خوش نہیں ہوگا۔ ابھی ادھر ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ایک اور بڑا مزے کا واقعہ سناتی۔ تو جی آگے ہے، نعمتوں کی نہ قدری نہیں کرنی ہے، عمل کے موقع پہ ہیلے بہانے نہیں کرنے، کیونکہ نیکی کا موقع آپ کو ایک دفعہ ملے گا، 2 دفعہ ملے گا، اس کا اللہ تعالیٰ کہے گا میں دوسرے کو دے رہا ہوں، رہنے دو، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اچھا جی، رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 27 to 34 ہے، اور اس کا جو، اس میں جو ہم پڑھیں گے وہ ایک حسد کا واقعہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، انہوں نے نظر مانی، اور وہ جو جانور تھا، وہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، وہ کہیں کسی جگہ پہ جا کے چھوڑتے تھے، اور جس کی نظر قبول ہوتی تھی اس کو آگ کھا لیتی تھی، اور جس کی نہیں قبول ہوتی تھی وہ ادھر ہی پڑی رہ جاتی تھی۔ تو سامنے پتا چل جاتا تھا کہ قبولیت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو وہ جس بھائی کی قبولیت نہیں ہوئی وہ جیلس ہو گیا۔ اب دوسرا بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ ادھر ہمیں پھر ریسپی مل گئی کہ جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کا عمل قبول ہوگا، یعنی کہ اس نے اشارتاً کہہ دیا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ آج ہمیں بھی تبلیغ کا نقطہ مل گیا کہ ہم ایسے بھی بات کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ وہ کس بات پہ شرمندہ ہوا؟ کہ اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ نہیں، اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ شرمندہ نہیں ہوا، وہ اس بات پہ شرمندہ ہوا کہ ایک چھوٹی سی جانور کوے کو پتہ ہے کہ چیزوں کو کیسے دفن کرتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ یعنی کہ اس پہ ایک برتری کا احساس بھی تھا، اور آرام سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک جان کو بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، آیت نمبر 32 ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک قتل تو ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جس شخص کی جان بچائی تو سب کی جان بچائی۔ آج ہم
बहुत से लोग खून देने से, ब्लड डोनेशन से घबराते हैं, और जब हम एक ब्लड की बोतल देते हैं तो 3 लोगों की जान बचती है। ठीक है जी। उसमें वो वाइट ब्लड सेल्स निकालते हैं, और एक वो येलो सा कुछ मटेरियल होता है वो निकालते हैं, और एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं। 3 लोगों की जान बचती है, तो सब इंसानियत की जान बचा ली। तो जरूर कोशिश किया करें, ये जो है सुंदर फाउंडेशन और इन सबको बहुत ब्लड की जरूरत होती है, और खास तौर पे फ्रेश ब्लड की। ठीक है जी। और इसमें कभी भी एक दूसरे को रोके ना। जो अल्लाह ताला से उसके रसूल से लड़े और जमीन में फसाद करते फिरे, इनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाए या सूली चढ़ा दिए जाए, या मुखालिफ जानिब से इनके हाथ पांव काट दिए जाएं, या इन्हें जला वतन कर दिया जाए। ये तो हुई उनकी दुनियावी जिल्लत और ख्वारी। अब ये बिल्कुल ही सेल्फ एक्सप्लेनेशन है इनमें। और आखिरत में इनके लिए बड़ा भारी अजाब है। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम। हाँ, जो लोग इससे पहले तौबा कर लें कि तुम इन पर काबू पालो, तो यकीन मानो कि अल्लाह ताला बहुत बड़ी बख्शिश और रहम और करम वाला है। जब कोई कौम, अब हमने तो क्या सीखा कि जब आने के लिए इस पे आजमाइशें ले आते, और हसद एक ऐसी चीज है, हसद एक ऐसा तेजाब है जो उस अपने बर्तन में रखा हुआ ही उसको खत्म कर देता है। हम लोग को केमिस्ट्री लैब में देखते थे कि एक एसिड ऐसा भी होता था कि हर वक्त ना उबलता रहता था, उबलता रहता था, तो हम कहते थे इसको जलाल आ रहा है, इसको जलाल आ रहा है। तो यानी कि आप देखें कि हसद एक तेजाब है, और जिस बंदे के अंदर वो होता है वो हर वक्त उबलता रहता है, लोगों की नेमतें देख देख के जलता सड़ता कुड़ता। और सबसे पहली बात है कि यही उसके लिए सबसे पहले बड़ा अजाब है कि अल्लाह ने जो अल्लाह के बंदे, तुम्हें जो इतनी नेमतें मिली तुम वो तो एंजॉय नहीं कर रहे, तुम दूसरों की नेमतों पे कोड़ रहे हो। तो ये पहला अजाब तुम्हारा तो यही तुम्हारे ऊपर आ गया। तो अल्लाह का खौफ जो होता है ना, उस जिसके जिस दिल में होता है वो जुल्म को रोक लेता है, और जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो लोगों से हसद नहीं करता बल्कि उनकी नेमत के लिए दुआ करता है। दुआ दिया करें। और देखें वो वाली हदीस को तो याद रखें ना, कि जब हमने किसी के लिए दुआ की तो पहले फरिश्ते हमारे लिए दुआ पे आमीन कह देते हैं। आप किसी का अच्छा घर देखें, आप फौरन दुआ दे दें कि अल्लाह ताला इनको इसमें रहना नसीब करे, सेहत के साथ रहना नसीब करे, और इनको जन्नत में भी ऐसा घर दे दे। फरिश्ते आपके लिए आमीन कह देंगे। लो जी, आपका तो काम बन गया। अब हम आगे चलते हैं, इसमें सीखने की बहुत सारी बातें थी, लेकिन क्योंकि अभी टाइम का जो है वो थोड़ा सा है मामला, उसको भी देखना है हमने। तो रुकू नंबर 6 है, आयत नंबर 35 to 43 है। और अल्लाह ताला की कुर्बत का इसमें एक फिर से हमें रेसिपी मिलेगी। मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरते रहो, इसका कुर्ब तलाश करो और इसकी राह में जहाद करो ताकि तुम्हारा भला हो। ये बहुत खूबसूरत नुक्ता है। काफी अर्सा तक मैं कुरान पाक पढ़ती थी तो मुझे ये नहीं पता चलता था कि फायदा क्या है इन चीजों का। तो अब इस पे, इस लफ्ज पे गौर करना है कि तुम्हारा भला हो। इसमें अल्लाह का भला नहीं है, इसमें हमारा फायदा है। और ये तब तक हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे। यकीन मानो कि कफार के लिए अगर वो सब कुछ हो जो सारी जमीन में है, बल्कि इसकी मसल और भी हो, और वो इस सब को कयामत के दिन के अजाब के बदले फिदिये में देना चाहें, तो भी नामुमकिन है कि इनका फिदिया कबूल कर लिया जाए। इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अव्वल तो पहले किसी बंदे के पास इतनी चीजें होती ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या मिसाल दी है कि जितना भी है उसके साथ और भी हो जाए, फिर भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। आप देखेंगे, आप किसी को गिफ्ट देते हैं, वो बहुत थैंक यू करता है कि भाई थैंक यू सो मच आपने मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि आपकी किसी से लड़ाई है, कोई बात है, आप किसी को कोई चीज भेजते हैं, वो आपको लौटा देते हैं, चाहे वो सोने की अंगूठी हो, वो आपको लुटा देते हैं। तो आपने क्या करना है, अल्लाह को मनाना है ताकि हम दर्दनाक अजाब से बच जाएं, अजाब अलीम से बच जाएं। ये चाहेंगे कि वो दोजख में से निकल जाएं, लेकिन ये हरगिज इसमें से नहीं निकल सकेंगे, इनके लिए दायमी अजाब है। चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, ये बदला है इसका जो उन्होंने किया। अजाब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला कुव्वत और हिकमत वाला है। इधर चोरी करने वाला मर्द पहले कहा गया, क्यों? क्योंकि मर्द के जिम्मे कफालत है, तो ज्यादातर जो आदमी होते हैं वो डाकू और चोर होते हैं। और फिर उसके बाद औरत का जिक्र किया गया। और अगर हम सऊदी अरब में जाएं तो अक्सर लोगों के हाथ कटे हुए होते हैं, उधर शरीयत है
اب تو خیر انہوں نے بہت شریعت کو پامال کیا ہے پچھلے 1-2 سالوں میں، لیکن آج سے اگر ہم 10 سال پہلے جائیں تو ادھر بہت سارا نظام بالکل شریعت کے مطابق تھا۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ کوشچن کر رہے ہیں، وہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے؟ یہ گھر، یہ کوٹھی، یہ بنگلے، یہ زیورات، یہ سب اللہ کا ہے، تمہیں نہیں پتا؟ وہ جس کو چاہے سزا دے دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اور یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ باتوں کو بدل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ یہود کے علماء تھے، وہ جاسوسی کرنے کے لیے اپنے بندوں کو بھیج دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں، اور کہتے تھے کہ جو ہماری کتابوں میں ہے وہ تو تم سن لینا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، لیکن اگر اس کے باہر کچھ بتائے تو نہ نہ نہ، وہ مت لینا۔ آج بھی کئی فرقے ہیں جو کہ ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہ نہ ان کو نہ سننا، تم بھٹک جاؤ گے، تم بہک جاؤ گے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کا حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ اب میں نے عدل کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی میں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہی نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس یقین نہیں۔ تو جی یہ تھی ہمارا یہ رکوع، اور اس میں ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ اور اصلاح اللہ کی رحمت اور مہربانی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ سے ہمیں توبہ استغفار دل سے کرنی ہے، اور اطاعت الہی یعنی کہ اللہ کی باتیں مانتے جائیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور قرب کس کا حاصل ہوگا؟ اگین میں کہہ رہی ہوں کہ سپریم پاور، جو کہ ساتوں آسمانوں، گیلیکسیز، سولر سسٹم، ہر چیز کا مالک۔ ہمارا تو کیا ایک چھوٹا سا گھر ہے، ہم اس کے بھی مالک نہیں ہیں، اور وہ ہر چیز کا مالک۔ ہمارا اس کے ساتھ قرب کا رشتہ ہو جائے آج۔ اور ایک اور عمل کا نقطہ ہے کہ آج نیک عمال کر کے اپنے کل کو محفوظ کر لیں۔ آگے ہم سورہ الکہف میں پڑھیں گے کہ جو ایک والد نیک تھے تو ان کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خزانے کو محفوظ کر لیا، یعنی کہ ماں باپ نیکیاں کریں گے تو بچوں کے آگے آئیں گی۔ ادھوری اطاعت سے منافقت ہوتی ہے، اور ادھوری اطاعت سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ آیت نمبر 44 to 50 ہے، رکوع نمبر 7 ہے، اور اس میں جو ہمیں مختلف قسم کی کتابیں ملی تھیں ان کے اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کرنے ہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور اس پہ اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، یعنی کہ لوگوں سے پیئر پریشر تم نے نہیں لینا۔ تم نے اگر میں اب اپنی بات کروں گی کہ میں اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں کہ کہیں بھی جاتے ہوئے کہ پیئر پریشر نہیں لینا۔ اگر میرا ایک حلیہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ اگر نہیں ملنا چاہتے، لوگ مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیں تو کوئی بات نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے صرف اللہ سے ڈر رکھنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے احکامات اس سے ڈر کے بغیر نہیں مان سکتے۔ ایک منٹ میں انسان پیئر پریشر میں آتا ہے
اور لوگوں سے مرغوب ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے احکامات وہ دور گئے، اسلام کی جگہ ہائے بائے آ جاتا ہے، اللہ حافظ کی جگہ گڈ بائے آ جاتا ہے۔ اتنی سی تو ہمیں جرت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ نہیں بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو، یہ تو ہمارے اندر جرت نہیں ہے۔ اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا، اب وہ اس پہ اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو۔ میں نے دوبارہ پڑھا ہے تاکہ ہمیں دوبارہ سے کنٹینیو، میری آیتوں کو تھوڑے سے مول نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ اقبال کا شعر ہے نا کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، متاع غرور کا سودا۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی، اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر چیز بتا دے گا جس میں تم اختلافات کرتے رہتے تھے۔ تو جی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے اللہ کا حکم ماننے میں، جو سب سے پہلی آڑ آتی ہے وہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں اور ہمارے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر کوئی حکم کرنے والا نہیں۔ اور جاہلیت کا فیصلہ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ دور جاہلیت کی اگر ہم باتیں پڑھیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہم اسلام کے دور میں پیدا ہوئے، ورنہ تو عورتوں کے ساتھ تو جو سلوک ہوتا تھا اس میں اتنا برا سلوک۔ اللہ کی کتابیں کیوں نازل ہوئیں؟ اب ہم نے یہ بھی ایک کوشچن ہے، کیا اللہ کی کتابیں صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نازل ہوئیں؟ کیا اللہ کی کتابیں صرف جب آپ کی بچی رخصت ہو رہی ہے تو اس کے سر پہ قرآن رکھنے کے لیے نازل ہوا؟ نہیں، وہ برکتیں اور چیزیں آپ کو بونس میں ملیں گی، لیکن اس کے کچھ مقاصد ہیں کہ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ تھے، عملی زندگی کا نظام بدلنے کے لیے آئی تھی، ظاہر اور باطن کو سنوارنے کے لیے آئی ہیں، انسان کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے آئی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں نا، تصور کریں کہ گھر میں لائٹ گئی ہوئی ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم فوراً کوئی کینڈل جلا لیتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے قرآن کو صرف برکت والی یا جن بھوت بھگانے والی کتاب سمجھ لیا اور بخشوانے والی، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں ہدایات، اس میں کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس میں ہم عمل کریں گے تو ہم پار لگیں گے، ہمیں سکون ملے گا۔ تو اندھیروں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب پڑھی جائے، زندگی گزارنے کے احکامات ہم نے سیکھے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی توفیق دے جو ہم نے پڑھ لیا۔ کافی جلالی سورت ہے یہ ماشاءاللہ سے۔ اچھا جی، رکوع نمبر 8 ہے، اور دشمنوں سے دوستی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اے مان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ نہیں دکھاتا۔
یعنی کہ آپ ان سے دوستی کریں تو وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ انسان کا حساب وہیں کیا جائے گا جہاں پہ اس کے دوست ہوں گے. اب اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا دوست شراب پیتا ہے، آپ کا اللہ نہ کرے آپ کا دوست بدکاریاں کرتا ہے، تو اس کا حساب کہاں ہونا ہے؟ اور آپ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ کو خود یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہی ہے کہ میرا دوست کیا کر رہا ہے. اور دوستیاں ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بن بھی جاتا ہے اور بگڑ بھی جاتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً ایک حدیث ہے، یا مجھے آئی ایم ناٹ شیور، لیکن بہت اچھی بہت خوبصورت بات تھی کہ تم جو دوست ہے وہ عطر جیسا ہے. جیسے کہ آپ عطر کی دکان ہوتی ہے، آپ اس میں جائیں گے تو باہر نکلیں گے، آپ کچھ بھی نہیں خریدیں گے نا تو آپ کو خوشبو آ رہی ہوگی آپ کے پوری باڈی سے، کیونکہ اس میں اتنی خوشبوئیں پھیلی ہوتی ہیں. اور جو برا دوست ہوتا ہے وہ کوئلے کی طرح ہوتا ہے، کوئلے کی دکان جیسا. آپ ادھر جائیں گے، آپ کچھ نہیں خریدیں گے، آپ کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں سے کالک لگ جائے گی، کیونکہ وہ سارا کالا ہوا ہوتا ہے. تو دھیان رکھنا ہے. آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کے ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہے. اور آج کے دور میں یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسائلم لوگ جا کے لے لیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو بہت خطرہ ہے مسلمانوں سے. ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے. اور ایماندار کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور ناکام ہو گئے. تو یہ جو ہے اب دوسروں میں دوسری قوموں میں گھسنے کا مطلب ہے کہ تم ان کے برائڈل شاور مناؤ، تم ان کی بیبی شاورز مناؤ، تم ان کی مہندیاں اگڈن کرو. اور بائی دا وے جو یہ مہندی ہوتی ہے اس کا اگر ہم پیچھے سے پڑھیں تو یہ ہندوؤں کی رسم ہے. اب وہ اپنی سرسوں کی دیوی کو خوش کرنے کے لیے بیٹی کو گرین اور یلو کپڑے پہناتے تھے تاکہ سرسوں کی دیوی خوش ہو جائے اور ان کی بیٹی ہری بھری رہے. تو کیا میں اور آپ آج کے بعد یہ بات سننے کے بعد اپنی بیٹی کو کبھی مہندی اٹن پہ پیلے اور ہرے کپڑے پہنائیں گے؟ اللہ ہمیں معاف کرے، ان میں نہیں گھسنا ہم نے. اے من والو تم میں سے جو شخص اپنے دین میں سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی، اب وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی. اور وہ نرم دل ہوں گے، مسلمانوں پر سخت اور تیز ہوں گے، کفار پر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے دے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد دوسری قوم لے آئے گا. یعنی کہ اللہ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آج ہم قرآن پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم ایک دفعہ کہیں گے نا کہ ہم نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کہے گا تم جاؤ، میں تمہیں بلاتا ہی نہیں، میں کسی اور کو بھیج دوں گا، کوئی اور دورہ قرآن سن لے گا. تم جاؤ، جا کے اپنی شاپنگز کرو، اپنے اپنے فنکشنز اٹینڈ کرو، ٹھیک ہے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ تو کسی اور کو لے آئے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو لوگ ہوں گے وہ محبت رکھتے ہوں گے مسلمانوں کے لیے اور کفار کے لیے سخت دل ہوں گے. اور اگر کوئی ان کو ملامت کرے گا تو اس کی ملامت کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتے. مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارا دوست اللہ ہے. کتنی کوئی بڑی بات ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر ہم صرف یہی آیت لے کے اس دورہ قرآن سے اٹھ جائے نا تو ہم ہر وقت خوشیوں سے ادھر ادھر پھرتے پھریں اور لوگوں کو بتاتے پھریں کہ دیکھو میرا دوست میرا اللہ تعالیٰ ہے، ایک سولر سسٹم کا مالک، ایک کہکشاؤں کا مالک جو ہے وہ میرا دوست ہے. آج ہم کہتے ہیں ایک بڑا بزنس مین دوست بن جائے تو بھاگتے پھرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں سنو سنو وہ میرا جاننے والا ہے، سنو وہ میرا جاننے والا ہے. تو آپ آج لوگوں کو بتائیں نا کہ اللہ میرا دوست ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کتنے بڑی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں. اللہ کرے کہ ہم سب کے دوست اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اب آگے ایمان والوں کی ڈیفینیشن آ رہی ہے. نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ جی ادھر شادیوں پہ جا کے اور شاپنگ پہ جا کے کہتے ہیں کہ گھر جا کے پڑھ لوں گا. نہیں، اب انہوں نے وضو کیا ہوتا ہے اور ادھر ہی کہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی. چلے جی ایک اور خوشخبری ہو گئی کہ ہم غالب آئیں گے.
وہ کیسے آئیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان والے بنو، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو، اور اچھے کام کرو، ایمان والے بن جاؤ، بس اللہ اور رسول تمہارے دوست ہیں، اور غالب بھی تم ہی رہو گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں ہاں جی۔ اچھا جی، ہم نے کچھ اس میں المائدہ 151 پڑھی ہے، تو اس کا سبق یہ ہے کہ زندگی میں اپنے معیار کو درست کرنا چاہیے، اور تاکہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو، ایمان کی موت نصیب انشاءاللہ۔ اور آیت نمبر 53 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب نیتوں کا پتہ، آپ نے جو بھی کام کیا، اگر اچھے سے اچھا کام بھی بدنیتی سے کیا تو وہ جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 54 میں ہے کہ ہر نعمت جو ہے وہ ذمہ داری ہے نعمت کا۔ اگر اب ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم نے 6 سپارے پڑھ لیے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، اور جو نعمت کا حق ادا نہیں کرے گا وہ ہٹا دیا جائے گا۔ جیسے کوئی امپلائی ہم رکھتے ہیں، وہ آئے اور وہ سوتا رہے، وہ کام نہ کرے، تو ہم کہتے ہیں بھی جاؤ چھٹی کر لو تم، تو اب ہم کوئی اور کر لے گا۔ اب ہم نے 6 سپارے پڑھ لیا، ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم کل بھی بیٹھے، اور یہ ہوتا ہے جیسے کہ ایک مثال دیتی ہوں، آموں کے سیزن میں جب آم پکنے شروع ہوتے ہیں تو بہت آندھیاں چلتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سے آم جو کہ کچے پکے ہوتے ہیں، جو کہ کیڑا لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، اور جو پکے آم ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں، اور اینڈ تک وہ پھر میٹھے آم بن کے نکلتے ہیں۔ تو ہماری استاذہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ ہر پارے پہ چھانٹی ہوتی ہے، جیسے آم گرتے ہیں، کیڑے لگے ہوئے آم، کسی کو منافقت کا کیڑا لگا ہوا ہے، کسی کو حرص کا کیڑا لگا ہوا ہے، کسی کو دنیا کی لالچوں کا کیڑا لگا ہوا ہے، اور وہ پھر ہر پارے پہ لوگ چھٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھانٹی نہ کرنا، اور ہمیں بٹھائے رکھنا اللہ کی نعمت کے لیے۔ اور ہمیں دنیا بہت اچھی ہے، دنیا لینی بھی ہے، بچوں سے پیار کرنا ہے، کپڑے بھی بنانے ہیں، پارلرز بھی جانا ہے، لیکن سب کچھ اللہ کی حدوں میں رہ کے۔ اور جی ہم نے پڑھا آیت نمبر 56 میں، جو گمراہوں سے کٹتا ہے، یعنی کہ جو گمراہ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صالحین کی محبت عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری کمپنی صالحین کی ہے یا کس کی ہے، میری اور آپ کی، ہم دونوں کو سیلف اب محاسبہ ہے۔ اب جلدی جلدی چلیں گے، رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 57 to 66 ہے، اور دین کو مذاق بنانے والے اللہ کے دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بناتے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں، یعنی کہ وہ تو بے عقل ہیں، تو تم تو عقل کرو نا۔ اگر نماز کا ٹائم ہے اور کوئی تمہارا مذاق بنا رہا ہے تو تم اٹھ جاؤ، پھر بھی فکر مت کرو۔ آپ کہہ دیجئے یہودیوں نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس لیے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب سے نازل کیا گیا ہے، جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا، اس پہ ایمان لائیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ کھلے عام کرے۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ اب ہم کہیں گے جی اللہ جی ہمیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں؟ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اس پر وہ غصہ ہوا، ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں، اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں، اصحاب سبت۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آئے تھے، اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے حرام سے اور گناہ کے کاموں سے اور ظلم و زیادتیوں سے۔ انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور اب ادھر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا بات آ گئی
کہ اگر ہم نے کہیں کہ کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے لوگ برا منا جاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ صرف منافق بندے سے ہر بندہ خوش ہوتا ہے. جو منافق نہیں ہے، مومن ہے، اس سے کافی لوگ ناراض ہوں گے اور کافی لوگ مان بھی جائیں گے. تو اس لیے کبھی بھی کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو بہت حکمت سے، پیار سے اس کو برا نہیں جاننا، برائی کو برا جاننا ہے اور اس کو منع بھی کرنا ہے. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے. کتنی جرت ہے، کتنی جرت ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر دیتے ہیں. اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. ایک اور ریسپی مل گئی جی، فساد نہیں پھیلانا ورنہ ہم اللہ کی محبت سے باہر نکل جائیں گے. اسٹریٹ فارورڈ ہونے کے بہانے بھی نہیں فساد پھیلانا، کہ جان لیں کہ بعض سچ ہوتے ہیں بہت شر پھیلاتے ہیں، خاموش رہ جائیں. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے، اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے. اور اگر یہ لوگ تورات، انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں. یہ آیت ہائی لائٹ کر لیجئے. شریعت کا نفاذ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے روزیاں اوپر سے آ جاتی ہیں، اللہ غیبی مدد کر دیتا ہے. تو میں اور آپ کیا چیزیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں. اور اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، لیکن نہیں اب ٹائم بہت کم ہے. چلیں جی اب ہم آگے عمل کے نقطے لے لیتے ہیں. دین کا اور دین والوں کا ہمیں مذاق نہیں اڑانا. لوگ کہتے رہیں، لوگ بات کرتے رہیں، آپ نہ بولیں. بس اب آپ نے سن لیا، اب نہیں. سمعنا و اطعنا. کوئی جنت جہنم کا نہیں، کوئی داڑھی کا نہیں، کوئی مولوی کا نہیں، کسی نقاب کا نہیں، کسی کا مذاق نہیں بنانا. دین سے متعلق مذاقیہ باتوں کو پھیلانے سے بچنا ہے. اچھا جی، آیت نمبر 67 to 77 ہے، رکوع نمبر 10 ہے. اور عمل بالمعروف نہیں عن المنکر سے گریز، نہیں عن المنکر سے گریز کرنے والوں کا اس میں انجام بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ برائی کی باتوں سے نہ روکنے والوں کا انجام. اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو ادھر تو دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پہ نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں ہے اور بھی بڑھائے گا. تو آپ ان کفار پہ غمگین نہ ہوں، یعنی کہ وہ آپ جو کچھ بھی ان کو بتاتے رہیں گے وہ شرارتیں اور غلط کام کرتے رہیں گے، تو آپ نے ان کے لیے دکھ نہیں کرنا. مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی، کوئی بھی موضوع ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا، بالکل بے غم ہو جائے گا. ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا. جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا. یعنی کہ وہ حکم جو ان کی خواہشوں کے اگینسٹ تھے، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی. آج امت مسلمہ بھی یہی سمجھتی ہے، جو حکم ان کو پسند آتا ہے وہ لے لیتی ہیں، حج عمرے خوب کرتے ہیں. باقی معاف کرنا، ایک درگزر کرنا، ایک دوسرے پر رحم کرنا، خیانتیں نہ کرنا، وہ کسی کو نہیں پتہ. عمل
ادھر جائیں، آپ ضرور جائیں، عمرہ کریں، حج کریں، ضرور کریں، بہت نیکی کا کام ہے، لیکن خدا را ادھر سے کچھ توشہ تو لے کر گھر واپس آئیں کہ پتہ چلے کہ ہاں بھی اس بندے نے حج کیا تھا۔ یہ نہیں کہ ادھر سے واپس آئے تو اگلے دن ہی آپ کانسرٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اپنے جو کاروباری معاملات ہیں اس میں پھر وہی چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ شرک سے بچنا ہے۔ شرک بہت زیادہ ایک ٹاپک ہے جس سے کہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور شرک جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کا سب سے پہلا گناہ ہے۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی طرف جھک جاؤ، سجدے کر لو، استغفار کر لو، جو گناہ ہوئے اللہ معاف کریں گے۔ مسیح بن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھیرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ان کی بات کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے؟ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں، اللہ سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ غلو کے بارے میں ہم نے بات کر لی تھی جی۔ اب اس میں ہم نے پڑھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک رکاوٹ ہے، یعنی کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی اگر ہم لوگوں کو غلط باتوں سے نہیں روکیں گے اور اچھی باتوں کا حکم نہیں دیں گے۔ یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ جسے کہتے ہیں نا کہ شہد کی مکھیوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، لوگ آگے سے کہتے ہیں جی آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنا آسان فرمائے۔ تو ہمارے عمل کے نقطے کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ گمراہ کن خیالات سے ہمیں بچنا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی فکر کریں کہ میری قبر ہے، آپ کی قبر ہے، آپ نے میری قبر میں نہیں جانا، میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، تو سب سے پہلے تو اپنی فکر کریں، اور خود ساختہ معبود نہیں بنانے، اللہ ہی واحد ہے، اور بدعات سے بچنا ہے۔ اور بدعات سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بدعات سے ہم ایسے بچ سکتے ہیں کہ سنتوں کو اپنی لائف میں لائیں۔ جب ایک بدعت آتی ہے تو ایک سنت چلی جاتی ہے۔ تو جی اب یہ آخری آیات ہیں، اور 78 to 82۔ یہود اور مسلم دشمنی میں شدید ہیں۔ بنی اسرائیل کفار پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کفار سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا اس پہ ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اگر ایک ماں اپنے بیٹے کو بار بار منع کر رہی ہے کہ بیٹا اس سے دوستی نہ کرنا، اس سے دوستی نہ کرنا، بچہ جا کے پھر اسی سے دوستی کر رہا ہے، تو ایک ماں کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ جب ایک ماں کی یہ فیلنگز ہیں جس نے اپنے زندگی نہیں دی، وہ صرف ایک وسیلہ بنی زندگی دینے کا، کتنا دکھی ہوتی ہے ماں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں،
لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو جو حق دینا ہے ہم اس کا حق نہیں دیتے، اور اللہ کا جو حق ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ ہم اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی پورے کر سکیں، کیونکہ ہم بعض اوقات حقوق العباد کے پیچھے ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں سے علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ جی الحمدللہ ہم نے آخری آیت پڑھ لی اس سپارے کی، اور اس کے بس ہم تھوڑا سا عمل کے نقطے لے لیتے ہیں کہ ہم نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دلی دوست نہیں بنانا، اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور مومن کا جھکاؤ جو ہوتا ہے وہ ایمان والوں کی طرف ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے دوستوں کی طرف لازمی دیکھنا ہے، اور عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش قبول و منظور فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم احسن عاقباتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے ابھی جو بھی پڑھا اس کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائیے، اس میں جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، ان کو آپ معاف فرما دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ ہم نے آپ کی ایک بہت جلالی سورہ پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے لیے ہمیں مدد فرمائیے۔ اللہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو شریعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بنے، اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بہت نوازا، بہت نوازا، اللہ تعالیٰ ہمیں غفلتوں سے بچا لینا، کہیں یہ نعمتیں ہمیں غفلت کا باعث نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دینا کہ ہم اچھی صحت کے ساتھ آپ کا پیغام خود بھی سیکھیں اور آگے بھی سکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے رکھنا، 4 اشراق تہجد گزار بنائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ روزے خیر و عافیت والے رکھنا نصیب فرمانا، قبولیت والے عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ بار بار حج عمرے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ جن کے گھر ٹوٹ گئے، غزہ میں، فلسطین، کشمیر، سیریا، اور جہاں جہاں بھی، اللہ سب کے گھر بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ جن کے بچے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان ماؤں کے دلوں کو صبر جمیل عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ جن کے کاروبار خراب ہو گئے ان کے کاروبار پھر سے بہت اچھے کر دینا۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنا محتاج رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے کھلے چھپے سبھی گناہوں کو معاف کر دینا، یا ستار العیوب ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم ہاتھ کھڑے کر کیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی خیر و برکت کی دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جو دیگر انبیاء کرام نے کی، وہ ہمارے حق میں قبول و منظور فرمایا، اور جتنے بھی شرور سے انہوں نے پناہ مانگی ان سے ہمیں بھی پناہ عطا کیجیے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ نستغفرك ونتوب اليك۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔